فتنہ دجال کا آغاز تو یقیناً ہو چکا ہے، لیکن اس کا سربراہ اعظم کون ہوگا، اس کا نقطۂ عروج کون سا لمحہ ہوگا، اور ہم اس لمحے سے کتنی دور ہیں، یا ہم دجال کے عہد میں ہی جی رہے ہیں؟ یہ وہ 3 سوالات ہیں جو ہر اس ذہن میں گردش کرتے ہیں جو دنیا کو صرف دنیا تک اور مادیت تک محدود نہیں سمجھتا، بلکہ آخرت پر یقین اور روحانیت اور مادیت کے درمیان ہونے والی زبردست کشمکش پر بھی نظر رکھتا ہے، اور یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ روز قیامت اس سے ضرور اس حوالے سے سوال کیا جائے گا کہ ایمان و مادیت کے اس عظیم معرکے میں اس کا رویہ اور کردار کیا تھا۔ دجال کون ہے؟ یہودی اپنے اس نجات دہندہ کا آخری معلوم نام یبل، یوبل یا ہبل بتاتے ہیں، جو ہماری اسلامی اصطلاح میں طاغوت اور بتوں کا نام ہے، اور اس کا لقب ان کے ہاں مسیحا یا مسیحا ہے، جبکہ اسلامی اصطلاح میں اس کا لقب دجال ہے، اور یہ لفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے۔ دجال عربی زبان میں جعلساز اور فریبکار کو کہتے ہیں۔ دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہوگا۔ اس کے تمام تر دعوے، منصوبے، سرگرمیاں ایک ہی محور کے گرد گردش کریں گے، اور وہ ہے دجل اور فریب۔ دجال ایک صحت مند نوجوان اور بھاری بھرکم ہوگا۔ اس کا رنگ سرخ ہوگا، اس کے بال گھنگریالے اور بہت چھوٹے ہوں گے، اس کی دونوں آنکھوں میں عیب ہوگا، وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور دوسری آنکھ اس طرح ہوگی جیسے انگور کا لٹکا ہوا دانہ۔ اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس نے اپنے امت کو دجال سے ڈرایا ہے، اور میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت ہو، اس لیے وہ تمہارے ہی اندر نکلے گا۔ اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو ہر مسلمان کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں، اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا محافظ و نگہبان ہوگا۔ وہ شام و عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا، بس وہ دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا۔ میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مگر اسے دیکھنے والے کو پہلے ہی نظر میں ایسی 3 چیزیں نظر آ جائیں گی جن سے اس کے دعویٰ کی تکذیب کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے۔ دوسرا یہ کہ وہ کانا ہوگا، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں۔ تیسری یہ کہ اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جو ہر مومن پڑھ لے گا۔ یہودی علماء دجال اکبر کے موجودہ مسکن کے حوالے سے نہایت تضاد بیانی کا شکار ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ دجال قنم میں ہے، اور قنم کا معنی کبھی چڑیا کا گھونسلہ، کبھی لکڑی کا تابوت، اور کبھی پہاڑ کا غار کرتے ہیں۔ کبھی اس کا قید خانہ ماوراء الارض مخطوطات میں بتاتے ہیں، کبھی زمین کے قریب سیاروں میں، کبھی خلا کے نامعلوم مقام میں۔ اسے وہ جبل یا زبل کہتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ مسیح الدجال کی موجودہ رہائش گاہ ہے۔ یہی رہائش گاہ اس کے وقت روئے ارض پر آ کر یروشلم میں قائم ہو جائے گی۔ یہ سب اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کی کوشش اور ٹامکٹویا ہے۔ سچی بات وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ وہ اسی زمین پر ہے، مشرق کی جانب میں ہے، ایک جزیرے میں ہے، فرشتوں کی قید میں ہے۔